الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نکاح کے فضائل اور مسائل۔ واجب الاحترام برادران اسلام، نکاح بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مکروہ اور ناجائز بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو۔ اور جب انسان نکاح کے قابل نہ ہو یا نان و نفقہ برداشت نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں تب تک نکاح کرنا جائز نہیں جب تک ان چیزوں کا اہل نہ ہو جائے۔ اور عام حالات میں اگر نارمل زندگی ہے، نہ گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے اور نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، تو نکاح سنت ہے، پسندیدہ ہے، مستحب عمل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت مبارکہ ہے۔ نکاح میں کیا مسائل اور کیا فضائل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں ان تمام فضائل اور مسائل کو بیان کر دیا ہے۔ برادران اسلام، بلا عذر شرعی نکاح کو تاخیر میں نہیں لے جانا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ میں چند ایک آیات اور چند ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس کا ترجمہ ہے، پس ہے مسلمانوں، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لیا کرو، 2 سے، 3 سے، اور 4 سے۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئیں کہ نکاح جہاں تمہیں پسند آئے وہاں نکاح کر لیا کرو۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک نظر جس سے نکاح ہو رہا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ ایک نگاہ کے ساتھ اگر پسندیدگی کے لیے دیکھنا ضروری ہو تو دیکھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، تو پسند آنے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھنا جائز ہوگا، لڑکی والے یا لڑکے والے یا لڑکا خود یا لڑکی خود، ایک نگاہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ
رابطوں میں رہنا، باتیں کرنا نکاح سے پہلے یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور تنہائیاں اختیار کرنا یہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ آگے فرمایا مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 نکاح بھی کر سکتے ہو، اور 4 نکاح بھی کر سکتے ہو۔ ایک نکاح سے لے کر 4 نکاح تک ایک مسلمان کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک نکاح عام حالات میں کیا جائے گا۔ اگر ایک نکاح سے زیادہ نکاحوں کی ضرورت ہے تو دوسرا نکاح کر لیا جائے، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو تیسرا نکاح کر لیا جائے، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو چوتھا نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 4 نکاح کرنا جائز ہے، اور چاروں بیویاں زندہ سلامت ہوں، یہ بالکل جائز ہے، اور شریعت میں اس کے اوپر بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ صرف ایک نکاح کو ہی نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم نبھا نہیں سکو گے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ یعنی اگر ڈر ہے کہ 2 نکاح نہیں نبھا سکو گے، یا 3 نکاح نہیں نبھا سکو گے، یا 4 نہیں نبھا سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح کرو، ایک ہی شادی کرو، ایک ہی رشتہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے انصافی کرو، یا نان و نفقہ پورا نہ کر سکو، یا حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ادا کر سکو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایک ہی نکاح کرو۔ یہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نکاح کی ترغیب تب دلائی گئی ہے جب انسان اس کی صلاحیت رکھتا ہو، نان و نفقہ کا بندوبست کر سکتا ہو، اور اس کے پاس اس کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہو، تو ایسی صورت میں دوسرا نکاح کرنا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے، تیسرا بھی چوتھا بھی۔ اس سے فائدہ بھی ہوگا معاشرے کو۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ بہترین اصول ہے کہ اگر تم زیادہ نکاح نہیں نبھا سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو، لیکن نبھا سکتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ نکاح کر لو تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں کہ مزید نکاح تم نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح تک کرتے تھے، اور بعض اوقات بیوی فوت ہو جائے تو پھر ایک اور نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ٹائم میں صرف 4 بیویاں نکاح میں رہ سکتی ہیں، 5ویں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر فوت ہو جائیں یا طلاق ہو جائیں، اس سے زیادہ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نبھا سکتا ہے اور شریعت میں یہ چیز مطلوب بھی ہے تو اس سے گناہ کا راستہ بھی بند ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، نبھا سکتا ہے، نان و نفقہ موجود ہے، تو دوسرا نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا نکاح رسول پاک کے دور میں شاید ہی کوئی صحابی ہو جس نے ایک نکاح کیا ہو، ورنہ 2 یا 3 یا 4 نکاح تک ہوتے تھے، اور شریعت نے اس حوالے سے اجازت دی ہے۔ لیکن اجازت ہر بندے کو نہیں، اس بندے کو جو نان و نفقہ دے سکتا ہو، اخراجات نبھا سکتا ہو اور اسے افورڈ کر سکتا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ دوسری آیت کریمہ سنیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کا حکم دیا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے وہ رنڈوا مرد ہے یا رانڈ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اس کے نکاح کا اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اب بے نکاح کے اندر یعنی جن کا کبھی بھی نکاح نہیں ہوا وہ مرد عورت بھی شامل ہیں، اور جن کا نکاح ہوا یا شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، دونوں صورتوں میں یعنی بیوہ ہے یا کوئی رنڈوا مرد ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ پسندیدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نکاح سے معاشرے میں پاک دامنی پھیلتی ہے، عفت و عصمت اور پاکیزگی کا دورہ ہوتا ہے، گناہ، بے حیائی، فحاشی اور زنا اور بدکاری کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نکاح کو جتنا ممکن ہو سکے آسان بناؤ اور نکاح کرو۔ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو۔ عام طور پہ اگر مرد جو ہے وہ رنڈوا ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے تو ہم نکاح کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ بعض اوقات مرد بھی اسی طرح بوڑھا ہو جاتا ہے، خواتین بھی اسی طرح بوڑھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جوان میاں بیوی ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا شوہر فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، بعد میں
مردوں کا تو کسی نہ کسی درجے میں نکاح کر بھی دیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اسلام میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے کہ گھروں میں اس طرح خواتین کو بٹھائے رکھنا. اللہ توفیق دے، ہمت دے، تو پھر نکاح کرنا بھی چاہیے اور کروانا بھی چاہیے. یہی شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو جب بھی اچھا رشتہ مل جائے اسے ریجیکٹ نہ کریں، اسے نظر انداز نہ کریں، اسے قبول کر لیں. اچھا رشتہ مل گیا، ہم پلہ ہے اور آپ کو پسند بھی ہے، فیملی بھی برابر کی ہے، جوڑ بھی برابر کا ہے، اور ہر طرح کی معاملہ ٹھیک ہے، پھر کوئی ایک آدھ بات میں فرق رہ گیا ہے تو ہر چیز تو کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کو فائنل کر لیا کرو، ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے گا اور برائیاں پھیل جائیں گی. بعض اوقات ہم بلا وجہ شادی کو، نکاح کو تاخیر میں لے جاتے ہیں، التوا میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی روزگار کے نام پر، کبھی کاروبار کے نام پر، کسی اور حوالے سے ہم تاخیر میں ڈالتے ہیں. یہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا گیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ غریب ہوں گے، یعنی جن کا نکاح کیا جا رہا ہے، اگر وہ میاں بیوی غریب ہوں گے، اس حالت میں بھی وہ ہمت کر کے نکاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں امیر بنا دیں گے، ہم ان کے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے، ہم ان کے لیے روزی عطا کریں گے، اور ہم ان کو رزق کو وہاں سے پہنچائیں گے جہاں سے ان کا گمان اور سوچ بھی نہیں ہوگی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو بلا وجہ نکاح کو لٹکانا، تاخیر میں لے جانا، یہ قرآن و سنت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ اگر دونوں فیملیاں غریب ہوں گی یا میاں بیوی غریب ہوں گے تو نکاح کی برکت آئے گی. نکاح رزق لے کے آتا ہے، نکاح جو ہے روزی لے کے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے آقا، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، ان میں تاخیر نہ کرو. نمبر 1، اگر نماز کا وقت ہو جائے، فرض نماز کا، تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو. نمبر 2، اگر میت تیار ہو، نماز جنازہ تیار ہو، تو اس میں جلدی کرو اور تاخیر نہ کرو. حتیٰ کہ اگر زوال کا بھی ٹائم ہو، یہ دن کے وقت جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میت تیار ہے، جنازہ بالکل تیار ہے، تو زوال کی وجہ سے جنازہ نہیں روکنا چاہیے، جنازہ ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ عام نمازوں کے لیے مسئلہ ہے. جنازہ بالکل ریڈی ہے، تیار ہے، صرف اس وجہ سے انتظار کریں کہ ابھی زوال کا وقت ہے، زوال کا وقت نکلنے دے دو پھر نماز پڑھیں گے، اس کی ضرورت نہیں جنازے کے اندر. یہاں تک پسندیدہ عمل ہے جلدی کرنا. فرمایا کہ جنازہ تیار ہو تو جنازہ پڑھانے میں جلدی کرو. اور نمبر 3، بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں. اس سے انشاءاللہ پاک دامنی آئے گی، گناہ کے کلچر کا خاتمہ ہوگا اور نیکی کو سپورٹ ملے گی. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس کام میں جلدی کرو. جب بچہ اور بچی جوان ہو جائے تو پھر مناسب رشتہ بھی مل گیا، کوئی وجہ بھی نہیں، تو بلا وجہ تاخیر نہ کرو. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور کون سی بنیاد کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. کن بنیادوں پر رشتہ ہوتا ہے؟ عام طور پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ حسب نسب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، فیملی اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے. دیکھ سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے. نمبر 2، مال و منال کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی دیکھا جاتا ہے مال و منال کیسا ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھنا جائز ہے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، اپنا ہم پلہ رشتہ دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 3، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے. حسن و جمال کو دیکھنا بھی بالکل جائز ہے، اس میں شرعن کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو چاہے لڑکی کی طرف سے ہو. نکاح سے پہلے دونوں طرف فریقین میں یہ معاملات دیکھے جا سکتے، بالکل جائز ہے، شریعت میں ان کی کوئی ممانعت نہیں. آخری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھو اور پرہیزگاری کو دیکھو. یہ بھی دیکھو کہ جہاں رشتہ کر رہے ہو وہاں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، دینداری کتنی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے. چونکہ رشتے تو آباد ہوتے ہیں ڈر اور خوف الہی کی برکت سے، پرہیزگاری کی برکت سے. کبھی کوئی ان بن بھی ہو جاتی ہے تو دینداری جو ہے اس ان بن کو کور کر لیتی ہے اور رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں. تو چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھو، تقویٰ کو دیکھو. لیکن آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا
وہ جملہ قابل توجہ ہے، آج ہم نے اس جملے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، یہ ساری چیزیں دیکھا کرو لیکن دین والے رشتے کو ترجیح دے کے کامیابی حاصل کرو۔ دین والے رشتے کو، تقوی والے رشتے کو اور پرہیزگاری والی رشتے کو ترجیح دیا کرو۔ یعنی کئی رشتے آگے، ایک طرف دین کا پلڑا بھاری ہے تو دین کو جو ہے ترجیح دے کے رشتے کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ بچے اور بچیوں کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن برادر اسلام، عام طور پہ ہم اس پہلو کو بہت نظر انداز کرتے ہیں، زیادہ تر مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، یا حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یا فیملی اور خاندان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جاتا ہے، یا ان کی جائیدادیں، زمینیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پہ نظر ہوتی ہے۔ لیکن دینداری، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشوع و خضوع، یہ کہیں بہت دور رہ جاتا ہے اور بہت کمی سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اتنے خرچے کرنے کے باوجود بھی شادیاں نہیں چلتی، رشتے ٹوٹ جاتے، چونکہ ان کی بنیاد صرف اور صرف دنیا پر ہوتی ہے، دینداری پر ان کی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی رشتہ کریں ان چاروں چیزوں کو ضرور دیکھیں، لیکن دینداری اور تقوی کو سر فہرست رکھیں، انشاءاللہ کامیاب رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آیا ہے، بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی بندہ صرف کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کا خاندان بڑا اونچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہی کرے گا، عزت سے نہیں نوازے گا۔ صرف اس بنیاد پر اس نے رشتہ کیا ہے، باقی کسی دینداری کو نہیں دیکھا، کسی دین کے تقاضے کو نہیں دیکھا۔ اور اگر کسی نے اس وجہ سے کسی عورت سے رشتہ کیا کہ اس کی عزت کی وجہ سے اور اس کے فیملی کی بلندی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے کمزوری کی طرف دھکیلے گا، اسے کبھی بھی رتبہ اور بلندی عطا نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جس نے صرف اور صرف اس لیے رشتہ کیا، یعنی عزت کو دیکھ کر صرف، اور باقی دینداری کو بالکل نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت ہی میں اضافہ کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے صرف مال و منال کو دیکھ کر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا اور مزید اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ لہذا اگر تم نے رشتہ کرنا ہے، حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں، رشتہ کرنا ہے تو پاک دامنی کے لیے رشتہ کرو، عفت و عصمت کے لیے رشتہ کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رشتہ کرو، رسول پاک کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے رشتہ کرو گے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں خود بخود ہی عطا فرما دے گا۔ عزت بھی مل جائے گا، مال و منال بھی مل جائے گا، ترقی اور روزگار بھی مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اولادیں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور والدین اس حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے یا رشتہ ہی نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو پھر وہ زیادہ دیر چلتے نہیں۔ اس لیے والدین کو بر وقت اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، اور اچھا رشتہ مل جائے تو بلا وجہ اسے تاخیر میں نہیں ڈالنا چاہیے، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک پورا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں، نکاح اسلام کے اندر بالکل آسان عمل ہے، بالکل آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ نکاح کو جتنا آپ آسان بنائیں گے برائی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی، لیکن ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل بنا دیا گیا ہے اور برائی جو ہے وہ آسان تر بنا دی گئی ہے۔ نکاح کا خیال آتی 5 سے 10 لاکھ روپے کا خیال بھی ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن برائی آپ کو پتہ ہے اس سے کئی بہت کم قیمت میں، اللہ معاف فرمائے، معاشرے میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے گناہ کا کلچر پھیلتا ہے۔ نکاح کو جتنا ہو سکے آسان بنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ بہترین برکت والا نکاح جس میں خرچہ کم سے کم ہو، اور ہم کسے عظیم نکاح سمجھتے ہیں؟ جس میں خرچہ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی نمود و نمائش کی جائے اور زیادہ سے زیادہ خرچہ کیا جائے، اس کو ہم بڑا بہترین رشتہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ بعد میں اگر بچی کو کچھ دینا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیں، ان کو ویسے بھی کاروبار کروا دیں، کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن نمود و نمائش کرنا، امیروں کی تو پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، غریب بیچارے ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور رشتے طے نہیں پاتے، اور طے پا جاتے ہیں تو پھر یہ نبھانا ان کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ چپ کر کے بھی سارا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، بچی کو زیادہ سے زیادہ دے، کوئی پابندی نہیں۔ اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، لیکن مطالبہ جہیز کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، فرنیچر دے رہے ہیں، کوئی اور چیزیں دے رہے ہیں، برتن وغیرہ دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں،
اگر وہ نمود و نمائش نہیں کر رہے، اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے اس کے حساب سے بچی کو تحفے تحائف جہیز کی شکل میں دے رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن لڑکے والوں کا مطالبہ کر کے چیزیں لینا یہ بالکل ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر استعمال نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ جب مجبور کر کے، تقاضا کر کے، مطالبہ کر کے، دباؤ ڈال کے جو لیا جاتا ہے، یہ مرد کی مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ شرم کی بات ہے، اور لڑکے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ لڑکی والوں سے اس طرح مطالبے کرنا اور ان پر زور زبردستی کرنا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے طور پہ اگر والدین چاہیں تو وہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا، حتیٰ کہ اگر لڑکا بے روزگار ہے اور وہ اپنے ہونے والی بیوی کو مکان لے کے نہیں دے سکتا، ضروری فرنیچر لے کے نہیں دے سکتا، ضروری ساز و سامان لے کے نہیں دے سکتا، یہ تو نکاح کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو نکاح کے لیے نااہل ہے۔ نکاح تو اس کا کیا جاتا ہے جو نکاح کا اہل ہو، لیکن ہم سارا خرچہ بچی والوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ بعض اوقات بچی والے بیچارے کیا کریں، اب رواج چل پڑا ہے، اب یہ جو دعوت ہوتی ہے ولیمہ کی، یہ لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والوں پر کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں۔ میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، میں بہتر اور غیر بہتر کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام میں بظاہر برات کا کوئی تصور نہیں ہے، بازار جہیز کی ڈیمانڈ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طرح جو رسمیں شادی کی کتنی رسمیں، میں نام کیا لوں آپ سب جانتے ہیں، ان رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نکاح اور رشتے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو برات کی دعوت لڑکی والوں پر ڈالی جاتی ہے، اسلام میں یہ کم از کم نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے پھر بھی طاقت ہے اس کے پاس تو کھانا تو جائز ہوگا، لیکن اسلام میں ڈیمانڈ نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے۔ ولیمہ ہے لڑکے والوں پر، جب رخصتی ہو جائے تو دوسرے دن لڑکے پر ولیمہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے۔ رسول پاک نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی مختصر سے ہی چاہے کر لو لیکن ولیمہ کرو، یہ سنت ہے۔ یہ لڑکی والوں پر بیچاروں پر ڈبل بوجھ پڑ جاتا ہے، ایک تو وہ سارا ساز و سامان اور پھر 150 200 250 300 افراد کا کھانا ان کو ارینج کرنا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی کرتے، کھانا ناجائز نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ اسلام میں اس کا کوئی مطالبہ نہیں، یہ غیر ضروری دعوت ہے جو رکھی گئی ہے اور لڑکی والوں پر ایک اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم اس طرف آئیں، جس طرح ہم نے دکھاوے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، کاش ہمارے معاشرے میں رواج پڑ جائے کہ ہم سنت پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، نکاح میں خرچہ کم سے کم کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، پھر دیکھیں معاشرے کے اندر انشاءاللہ رشتے آنن فانن ہو جائیں گے، گھروں میں بیٹھی بچیاں بوڑھی نہیں ہوں گی، بچے بوڑھے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ بہترین رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نکاح میں میرے بھائیوں صرف 5 چیزیں ہیں، کتنی؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نکاح میں صرف 5 چیزیں، 2 چیزیں فرض ہیں، 1 چیز واجب ہے اور 3 چیزیں سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے سب اضافی چیزیں، رسوم و رواج ہیں، لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، باقی اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 2 چیزیں جو فرض ہیں، نمبر 1 ایجاب و قبول، یعنی نکاح پڑھانا، ایجاب و قبول یہ تو فرض ہے۔ نمبر 2 گواہوں کا موجود ہونا، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا ہے گواہوں کا موجود ہونا لازم ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہے۔ 1 چیز واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کم از کم 5000 روپے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 5000 روپے حق مہر ہے، اسے نکاح ہو جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور باقی 3 چیزیں سنت ہیں، یعنی اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو وہ کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ رہ بھی گئی تو نکاح ہو جائے گا، لیکن کرنی چاہیے، بلا وجہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نمبر 1 خطبہ نکاح، یہ نکاح کا جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے۔ نمبر 2 چھوارے یا مٹھائی یا میٹھی چیز تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے، رسول پاک کے دور میں ہوتا تھا، یہ بھی سنت ہے، کرنا چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی خطبہ نکاح ہو گیا اور تقسیم چھوارا یہ چیز ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کن پر ہے، لڑکے والوں پر۔ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ولیمہ نہ کر سکا تو نکاح بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن ولیمہ چھوٹا موٹا کر دیں تو بالکل جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے علاقے کو بلائیں، سارے شہر کو بلائیں، جتنا ممکن ہو سکے ولیمہ کر لیں، یہ تینوں چیزیں سنت ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب ان 5 چیزوں کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے، باقی آپ دیکھیں مہندی کی رسم ہے، مائیوں کی رسم ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، مال برباد کرتے ہیں، بجائے اس کے ان کاموں میں پیسہ برباد کریں، یہی پیسہ بچی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے، یا گرگوں کی کاروبار کروا دیا جائے، یا ان کی کوئی اور ہیلپ کر دی جائے، 1000 درجے بہتر ہے، نمود و نمائش بھی نہیں ہوگا، نکاح بھی سادگی کے ساتھ ہو جائے گا، اور
بچے اور بچی کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی تقریبات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔